بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمتنع دخول الفاء علی الجواب فی ثلاثۃ مواضع۔ تھوڑا سا ابتدا میں جائیں۔ مواضع جزم الفعل المضارع، وہاں پر 15 نمبر پر جو سوال تھا وہ یہ تھا، 15واں سوال جنہوں نے بنایا تھا ترتیب میں، فی کم موضع یمتنع دخول الفاء علی الجواب، کہ کتنے مقامات پر جواب شرط پر فا کا لگانا ممتنع ہے، ایک یہ سوال تھا۔ 16 نمبر پہ سوال تھا متى یربط الجواب بإذا الفجائیہ، کب جواب شرط پر فا کی بجائے اذا فجائیہ کو لگا کر اس کو شرط سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ 17 نمبر پر سوال تھا کیف العمل اذا اجتمع شرط و قسم، کہ اگر ایک جملے میں شرط اور قسم دونوں آ جائیں تو عمل کیسے ہوگا۔ اور 18واں سوال یہ تھا ما حکم المعطوف علی الشرط والجواب، اگر شرط پر کسی چیز کا عطف ہو، کوئی اس کا معطوف ہو، یا جواب شرط پر اس کا عطف ہو اور وہ معطوف ہو، تو اس معطوف کا حکم کیا ہوگا۔ آج یہ 4 سوال ہم پڑھ پائیں گے۔ اب ان سوالات کے جواب پوری ترتیب سے۔ پہلا سوال فی کم موضع یمتنع دخول الفاء علی الجواب، یہ سوال تھا کتنے مقامات پر جواب شرط پر فا ممتنع ہوتی ہے، فا نہیں لگا سکتے۔ فرماتے ہیں 3 مقامات پر جواب شرط پر فا کا آنا ممتنع ہے، 3 مقامات پر جواب شرط پر فا نہیں لگائیں گے۔ نمبر 1، جب جواب شرط فعل ماضی ہو اور متصرف یعنی جامد نہ ہو، ماضی ہو۔ نمبر 2، اگر وہ مضارع ہو لیکن مضارع لم کے ساتھ نفی کی جا رہی ہو، 2۔ اور تیسرا ہے اگر وہ مضارع ہو لیکن نفی کی جا رہی ہو لا کے ساتھ، لیکن فقط زمانہ استقبال کی نفی نہ ہو بلکہ مطلقاً نفی کی جا رہی ہو لا کے ساتھ، تو ایسے 3 مقامات پر جواب شرط پر فا کو لگانا ممتنع ہے۔ بڑا آسان۔ نمبر 1، جواب شرط اگر ماضی ہو اور ہو متصرف۔ نمبر 2، مضارع ہو لیکن منفی بلم ہو۔ نمبر 3، مضارع ہو منفی بلا ہو لیکن اس لا میں فقط استقبال کی نفی نہ ہو بلکہ مطلق نفی مراد ہو۔ بالکل آسان۔ یمتنع دخول الفاء علی الجواب، جواب شرط پر فا کا داخل ہونا ممتنع ہے، فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر، یعنی 3 مقامات پر جواب شرط پر فا نہیں لگانی۔ نمبر 1، اذا کان ماضیا، اگر جواب شرط فعل ماضی ہو متصرف ہو اور جامد کے مقابل میں، مجرداً من قد، اور اس پر قد بھی داخل نہ ہو، تو اس صورت میں جواب شرط پر فا نہیں لگے گی۔ مثال من صبرا ظافرا، جس نے صبر کیا، یہ ہوگی شرط، ظافرا یہ ہوگی جزا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب چونکہ ظافرا فعل بھی ہے، ماضی بھی ہے، متصرف بھی ہے اور اس پر قد بھی داخل نہیں ہے، تو ہم نے خالی ظافرا کہا ہے، فا ظافرا
نہیں کہا۔ نمبر 2، اذا کان مضارعا، اگر جواب شرط فعل مضارع ہو، منفیا بلم، لیکن اس پر حرف نفی لم داخل ہو، یہاں پر بھی فا داخل نہیں ہوگی۔ جیسے من جادا، جس نے سخاوت کی، لم یندم، وہ کبھی پشیمان نہ ہوگا۔ اب یندم مضارع ہے لیکن منفی بے لم ہے، پشیمان نہ ہوگا، نفی کی گئی ہے، ندامت کی نفی ہے لم کے ساتھ، تو اس لیے فا لم یندم نہیں کہیں گے، خالی لم یندم کہیں گے، پشیمان نہ ہوگا۔ تیسرا مقام، اذا کان مضارعا، اگر جواب شرط مضارع ہو، منفیا بلا، حرف نفی لا استعمال ہوا ہو، لا کے ساتھ نفی کی گئی ہو، لیکن التی لیست لنفی المستقبل، وہ فقط زمانہ استقبال کی نفی نہ ہو، بل مجرد نفی، یعنی یہ نہ ہو کہ زمانہ استقبال میں نفی کرنا، بلکہ محض نفی کے لیے وہ زمان کو، حال کو بھی شامل ہے، وہ اس کو بھی استقبال کو بھی شامل ہے، بس نفی، بڑا آسان۔ مثال، ان تعدوا نعمت اللہ، یہ شرط ہو گئی کہ اگر تو نعمت الہی کو گنو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، احصاء نہیں کر سکتے۔ اب تحصوها کی نفی کی گئی ہے لا کے ساتھ، اور اس لا کے ساتھ فقط زمانہ استقبال کی نفی نہیں ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، نہ لا تحصوها، بلکہ نفی مطلق ہے، کیا مطلب اصلاً گن سکتے ہی نہیں، ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہو گئے 3 مقام جہاں پر جواب شرط پر فا کا آنا ممتن ہے۔ قانون، فائدہ، فرماتے ہیں اذا کانت لا لنفی المستقبل، اگر مضارع پر لا داخل ہو، مضارع کی نفی کی جا رہی ہو لا کے ذریعے، لیکن فقط استقبال کی نفی کی جا رہی ہو، یعنی آنے والے زمانے کے لحاظ سے اس کی نفی کی جا رہی ہو، پوری توجہ۔ ربط الجواب بالفا، یہاں پر جواب شرط پر فا داخل ہوگی، فا اس پر آئے گی، لیکن مرفوعاً علی تقدیر المبتدا، لیکن وہ کیا ہوگی جواب شرط؟ محلاً مرفوع ہوگا۔ کیسے؟ یعنی وہاں پر در حقیقت مبتدا محذوف ہوگی، اور یہ جواب شرط اس کی خبر بنے گی، پھر خبر اور مبتدا پورا جملہ جا کر جواب شرط بنے گا، بڑا آسان۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا، وہ کسی نقصان، کسی کمی بیشی کا خوف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی، نہ ہوگا خوف۔ اب فلا سے پہلے اصل میں عبارت ہے فَهُوَ لَا يَخَافُ، تو ہوا مبتدا مقدر ہے، لا یخاف بخسن ولا رہقا، یہ در حقیقت جملہ سارا اس کی جملہ خبر بنے گا، پھر خبر مبتدا مل کر جا کر اور اس شرط کا جواب بنے گے، بڑا آسان۔ 16واں سوال یہ اٹھا تھا کہ کب ہم جواب شرط پر
اگر فا کی بجائے اضا فجائیہ لگا دیں تو بھی جائز ہے۔ اضا جان ایک ہوتا ہے فجائیہ یعنی اچانک کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ اضا زمان کے معنی میں بھی ہوتا ہے جب ابتدا میں ہو، ٹھیک ہے جی، اضا کانا کذا وہ اس میں آتا ہے۔ خوب، اب اس کا جواب کہ کب، فرماتے ہیں آسان، متا کان الجواب جملتاً اسمیتاً، اگر شرط کا جواب جملہ اسمیہ ہو، یصح لکا، پھر تیرے لیے صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ ان تربطھا باذا الفجائیہ، کہ تو اس کو اذا فجائیہ سے مربوط کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی فا کی بجائے وہاں پر اذا فجائیہ آ جائے، کوئی حل نہیں۔ کما تربطھا بالفا، ٹھیک ہو گئے، یہ تو آسان۔ اب فرماتے ہیں یہ جواب شرط جس پر فا کی بجائے اذا بھی لگایا جا سکتا ہے، اب اس جواب شرط کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1 وہ جملہ ہو، نمبر 2 جملہ اسمیہ ہو، پھر وہ اسمیہ خبریہ ہو، انشائیہ اور طلبیہ نہ ہو، پھر وہ موجبہ ہو یعنی ایجاب ہو، اثبات ہو، نفی نہ ہو، غیر منسوخہ اور نواسخ۔ ہدایت الناب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کانا و اخواتھا، انا و اخواتھا، ظننت و اخواتھا، کہ یہ نواسخ ہیں، بئی معنی کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے ناسخ بن جاتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بنا دیتے ہیں، ان کو عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ خوب، بالآخر ہی اب کون سا، یہ ہم نے کہا ہے کہ فا کی بجائے اذا فجائیہ آ سکتا ہے، لیکن کب آئے گا؟ جب جواب شرط میں یہ شرائط پائی جائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو، یشترط فی الجملۃ، اس جملہ اسمیہ میں یہ شرط ہے، ان تکون خبریہ، کہ وہ خبریہ ہو، طلبیہ نہ ہو، طلب کے انشاء کے معنی میں نہ ہو۔ نمبر 2 موجبتاً، وہ موجبہ ہو یعنی منفی نہ ہو، اس بات کا معنی ہو، نفی اور سلب کا معنی اس میں نہ ہو، غیر منسوخہ، اور اس پر نواسخ داخل نہ ہوں، او کانا یا انا وغیرہ، نہ منسوخ بھی نہ ہو۔ ادھر دوسری طرف یشترط فی الادات ان تکون ان او اذا، اور حروف شرط میں جو شرط ہے، شرط کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر بھی حرف شرط ان استعمال ہوا ہو یا اذا استعمال ہوا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ اس کو آسان لکھیں تو یوں، ترتیب تھوڑی تبدیل کر دیں۔ اگر شرط پر ان یا اذا داخل ہو اور جواب شرط جملہ اسمیہ خبریہ موجبہ غیر منسوخہ ہو، وہاں جواب شرط پر فا کی بجائے اذا فجائیہ لگا سکتے ہیں۔ ختم۔ مثال، ان تنزل بہم بلیہ، اگر ان پر کوئی بلا، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اذا ہم یأسون، تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، شرط پر ان آیا، بالکل ٹھیک، آگے ہے اذا لگایا، فہم نہیں لگایا اذا، کیوں؟ چونکہ ہم یأسون، ہم مبتدا ہے، آگے جملہ اس خبر ہے، بس یہ جملہ ہے اسمیہ ہے، اور پھر ہے بھی خبریہ، طلب کا معنی بھی نہیں ہے، دوسرا ہے بھی موجبہ کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، نفی کا معنی بھی نہیں ہے، اور تیسرا غیر منسوخہ، کوئی نواسخ میں بھی اس پر داخل نہیں ہے۔ دوسری مثال، اذا تحول الخبیث، کہ جب کوئی خبیث متحول ہوتا ہے، یعنی کوئی خبیث خباثت کی طرف تبدیل ہوتا ہے، متحول ہوتا ہے، اذا ہوا یظہر خبثہ،
تو اس وقت وہ اپنا خبث ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو شرط میں اذا آیا جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا، اور جواب ہوا یظہر، ہوا یہ مبتدا ہے، آگے اس کی پھر خبر بنے گی، یہ جملہ بھی ہے، اسمیہ بھی ہے، خبریہ بھی ہے، مشبہ بھی ہے، غیر منسوخہ بھی ہے، لہٰذا فہوا کی بجائے اذا ہوا استعمال ہوا۔ ختم۔ فائدتن، اب اس بات سے مربوط کون سی بات کہ جواب شرط پر فا کی بجائے اذا آ جائے، اب اس سے مربوط فرماتے ہیں وَلِذَٰلِكَ يَمْتَنِعُ الرَّابْطُ بِإِذَا، آگے مثالیں دے رہے ہیں 4 کہ ان 4 مثالوں میں جواب شرط پر فا کی بجائے اذا لگانا ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع؟ بڑا آسان، فعل ہے لیکن وہ خبری نہیں ہے، یا سرے سے فعلی یعنی جملہ اسمیہ نہیں ہے تو جملہ اسمیہ لیکن وہ خبریہ نہیں بلکہ اس میں طلب ہے، انشاء ہے، الاخر بڑھ کا آسان ہوئی جو ہم نے مثالیں پڑھی۔ مثلا پہلی مثال، ان اطاع بکر، اگر باکر اطاعت کرے، فسلام علیہ، اس پر سلامتی ہو۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہاں اذا سلام علیہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ چونکہ سلام علیہ جملہ اسمیہ تو ہے لیکن خبریہ نہیں بلکہ یہ طلبیہ ہے، یہ انشائیہ ہے، تو اس لیے جہاں فسلام کی بجائے اذا سلام نہیں کہہ سکتے۔ اگلی مثال، ان دخلت علی القوم، اگر تو قوم پر داخل ہو، فما ہم بقائمین لگا بقائمین لقا، تو وہ تیرے لیے قیام کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں بھی فما کہنا ہے، اذا ما نہیں کہنا، کیوں؟ ہم قائمین لقا جملہ اسمیہ تو ہے، خبریہ تو ہے لیکن یہ موجبہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے فما ہم، یہاں ما مشابہ لیسا نفی کے معنی میں ہے کہ وہ تیرے لیے قیام کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ موجبہ ہو، یہ موجبہ نہیں ہے، اس لیے فما ہم کہیں گے، اذا ہم نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3، ان تغیب وعید، اگر زید غائب ہو جائے، فَإِنَّ أَخَاهُ حَاضِرٌ، اب یہاں اذا أَخَاهُ حَاضِرٌ نہیں کہہ سکتے، فا کی بجائے اذا، کیوں جی؟ اس لیے کہ أَخَاهُ حَاضِرٌ پر اِنَّ داخل ہے اور اِنَّ نواسخ میں سے ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ وہ جواب شرط ایسا جملہ اسمیہ ہو جو منسوخہ نہ ہو، یعنی اس پر نواسخ میں سے کوئی داخل نہ ہو، جبکہ اس میں انا، چونکہ ہم نے ہدایت نہ پڑھا، انا واخواتہا، یہ نواسخ میں سے ہیں، یہ منسوخہ ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال، من یجتہد فہو ینجح، جو کوشش کرے گا وہ ناجے ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اب یہاں بھی فا ہوا پڑھیں گے، اذا ہوا نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا میں ان یا اذا نہیں آیا بلکہ حروف شرط میں سے من آیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ شرط میں حروف شرط میں سے یا ان ہو یا اذا ہو، یہاں چونکہ من ہے اس لیے فا ہوا پڑھیں گے، اذا ہوا نہیں پڑھیں گے۔ تفصیل ہو گئی۔ لأن الجواب فی الاول جملة دعائیہ، فی الثانیۃ منفیہ، وفی الثالثۃ منخوصہ بإن، ولیس الأداة فی الرابع ان او اذا۔ ختم۔ خوب، 17 سوال یہ تھا 17 نمبر کا کہ کیف العمل اذا اجتمع شرط و قسم، کہ اگر شرط بھی ہے، جواب شرط بھی ہے، لیکن صرف شرط نہیں ہے، شرط کے ساتھ قسم بھی ہے، تو جب شرط بھی ہے
وہ اپنا جواب مانگتی ہے، اور قسم اپنا جواب قسم مانگتی ہے، جبکہ جملے میں تو جواب ایک ہوگا، یا وہ شرط کا جواب بنے گا یا وہ قسم کا جواب بنے گا۔ اب جب شرط اور قسم جمع ہو جائے، پوری توجہ، تو یہاں پر عمل کس کو دیں گے؟ یعنی جو ایک جواب آگے ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ وہ شرط کا جواب ہوگا یا قسم کا جواب قسم ہوگا؟ یہ سوال جواب۔ اذا اجتمع شرط و قسم، اگر کہیں پر شرط بھی آ جائے اور ساتھ قسم بھی آ جائے، شرط بھی ہے اور قسم بھی ہے، بڑا آسان۔ جعل الجواب للسابق منہما، تو جو جواب ہوگا وہ ان میں سے جو پہلے ہوگا، اگر شرط پہلے ہوگی قسم بعد میں تو اگلا جملہ جواب شرط کہلائے گا، اور اگر قسم پہلے ہو اور شرط بعد میں ہو تو بعد کا جملہ جواب قسم کہلائے گا۔ بڑا آسان، کہ ان میں سے جو پہلے ہوگا جواب اس کا ہوگا۔ فاستغنی بہ عن جواب الآخر، اب جب اس پہلے کا جواب قرار دے دیں گے، یعنی بعد والے جملے کو، اگر شرط پہلے تھی اور ہم نے اس کو جواب شرط قرار دیا، یا قسم پہلے تھی تو جواب قسم، تو جب اس کو پہلے کا جواب قرار دیں گے تو بس اسی کے ذریعے دوسرے کے جواب سے بھی وہی ہمارے لیے وہ مستغنی ہوگا۔ یعنی مراد کیا کہ پھر دوسرے کے لیے علیحدہ سے کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی پہلے کا جواب دوسرے کے لیے بھی کافی ہے۔ ان تخلص لی العمل، اگر تو میرے لیے خالصتاً عمل کر، میرے لیے خالصتاً کر، واللہ اضاعف لک العاجر، اللہ کی قسم میں تیرے لیے آجر یعنی اس کا جو بدلہ ہے وہ بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا، ڈبل کر دوں گا۔ خوب، اب یہاں کیا ہے؟ ان تخلص لے جا العمل، یہ ہو گیا شرط، پھر آ گیا واللہ، یہ ہو گیا قسم، اب شرط بھی ہے قسم بھی ہے۔ اب اضاعف لک العاجر ایک ہے، اس کو کس کا جواب بنائیں؟ فرماتے ہیں جو پہلے ہوگا۔ اس مثال میں چونکہ شرط پہلے ہے، ان تخلص اضاعف لک العاجر، یہ اس کا جواب شرط ہوگا، اور یہی جواب شرط مستغنی ہوگا ہمارے لیے واللہ کے جواب قسم سے بھی، یعنی علیحدہ قسم کے لیے اور جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بڑا آسان۔ یہ تو ہو گیا کہ اگر شرط اور قسم جمع ہو جائیں۔ اب اگلا جملہ بڑا غور کرنا، فَإِن تَقَدَّمَهُمَا، اگر اس شرط اور قسم سے بھی پہلے، شرط اور قسم سے پہلے اگر آ جائے کیا؟ ما یطلب الخبر، جو طالب خبر ہے، مراد کیا؟ یعنی اگر مبتدا آ جائے ان دونوں سے پہلے، مبتدا کہتی ہے کہ میرے لیے خبر ہونی چاہیے، یا جیسے کانا کا اسم آ جائے تو اسم کہتا ہے کہ میرے لیے خبر ہونی چاہیے، لیکن وہ آئے اس شرط اور قسم سے پہلے۔ فَإِن تَقَدَّمَهُمَا، اگر شرط اور قسم سے پہلے آ جائے ایسی شے کہ ما یطلب الخبر، جو طالب خبر ہے وہ کہتے ہیں مجھے خبر چاہیے، کل مبتدا ہے، جیسے مبتدا آ جائے تو وہ بھی چاہتی ہے میرے لیے خبر ہونی چاہیے، اور اسم کانا یا اسم کانا آ جائے تو ظاہر ہے کانا بھی اسم اگر آ گیا تو وہ کہے گا کانا کی خبر بھی ہونی چاہیے الاخر۔ ترجح جانب الشرط، تو وہاں پر ہم قسم کی بجائے جانب شرط کو ترجیح دیں گے، اور شرط کے مطابق جواب شرط لائیں گے کہ وہاں پر جواب شرط کیسا آنا چاہیے، شرط کیسی ہے، یعنی گویا ہم اصل معیار
پھر ان چیزوں کو نہیں بلکہ شرط کو قرار دیں گے، اس کو ترجیح ہوگی، اور جواب کو اس شرط کا جیسا جواب ہونا چاہیے ویسا لائیں گے۔ مثال زید واللہ ان یذرنی، اب ذرا غور کرو، واللہ قسم بھی آ گئی، ان یذرنی شرط بھی آ گئی، لیکن ان دونوں سے پہلے زید مبتدا آ گیا، تو اب جواب کیا ہو؟ فرماتے ہیں اکرم ہو، ہم ترجیح دیں گے ان یذرنی کو اور کہیں گے اکرم ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہم اس اکرم ہو کو ان یذرنی کے مطابق لائیں گے، یعنی وہ زید جو مبتدا پہلے کھڑا ہے یا فرق قسم ہے ان کی نہیں بلکہ ترجیح ان یذرنی کو ہوگی۔ یا یکون عامر ان یذنب واللہ اعذب ہو، اب دیکھو ان یذنب یہ شرط ہو گیا، واللہ یہ قسم ہو گئی، لیکن ان دونوں سے پہلے آیا یکون عامرن جو کہ اسم ہے، اب وہ اسم چاہتا ہے یکون ہوا کہ اس کے لیے خبر ہونی چاہیے، اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں یہاں پر ہم جانب شرط کو ترجیح دیں گے، یعنی جو جواب ہوگا ہم اس کو شرط کا جواب قرار دیں گے اور اس جواب کو اس انداز میں لیں گے کہ یہاں جواب کیسا ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے کہا ہے اعذب ہو، میں اس کی تعریف کروں گا۔ اب یہاں اعذب گویا کہ یہ اصل یہ ہے کہ ان یذنب اعذب ہو، بڑا آسان۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تَأَخَّرَ الْقَسَمُ مَقْرُونًا بِفَا، بہت توجہ، شرط پہلے ہے قسم بعد میں ہے، لیکن اس قسم پر فا داخل ہے، ایک علیحدہ قانون ہو گیا، شرط پہلے قسم بعد میں، لیکن مقروناً بالفا، قسم ایسی ہے کہ جس پر فا داخل ہے۔ اب کیا کریں؟ وجب جعل الجواب لہ، تو واجب ہے کہ جواب کو جواب قسم قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر تو جناب جواب قسم اگر یہ بن گیا تو پھر شرط کا جواب کیا ہوگا؟ وَجُمْلَةُ الْقَسَمِ جواب شرط، پھر وہ قسم اور جواب قسم جو جملہ ہوگا وہ جملہ مل کر بعد میں جواب شرط قرار پائے گا۔ مثال ان اطاعت اللہ، اگر تو اللہ کی اطاعت کرے، فَوَالْقُرْآنِ، والقرآن یہ قسم ہے لیکن اس پر فا داخل ہے، فَوَالْقرآن قرآن قسم، لَيَغْمُرَنَّكَ بِنِعَمِهِ، وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے پر کر دے گا۔ اب یہاں پر لَيَغْمُرَنَّكَ بِنِعْمَتِهِ یہ والقرآن، فَوَالْقرآن کا جواب قسم ہے، پھر یہ قسم جواب قسم مل کر ان اطاعت اللہ جو شرط ہے یہ اس کا جواب شرط قرار پائیں گے۔ 18 چلو اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل